بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہزاروں سال پرانے قصے تو بہت سنے ہوں گے، لیکن کیا آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسے اسم مبارک کے بارے میں جو 3000 سال پرانا ہے کبھی گہرائی سے جاننے کی کوشش کی ہے؟ یہ 3000 سال پرانا اسم جو بہت سی کتابوں میں محفوظ ہے، یہ اسم ایک مضبوط روحانی طاقت کا حامل ہے۔ اگر آپ بھی اس اسم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں موجود یہ 3000 سال پرانا حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ اسم اعظم ہے کہ جو کوئی ایک دفعہ پڑھ لے تو ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ پوری دنیا کی نعمتیں آپ اس عمل سے حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی اور فرمایا کہ جو بھی اس اسم کو پڑھے گا اس کو برکت حاصل ہوگی۔ جس بیمار پر پڑھا جائے گا اس سے شفا حاصل ہوگی، جو اس سے پڑھے گا جنت نصیب ہوگی۔ یہ انتہائی آسان، مختصر اور باکمال عمل ہے، اور یہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ عمل ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس اسم اعظم کو اکثر اپنے کاموں میں استعمال کیا کرتے تھے، بلکہ غیر مسلم بھی اس اسم اعظم سے بہت متاثر ہوتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مذہب میں داخل ہو جایا کرتے۔ ناظرین اکرام، یہ قصہ بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یقین کیجئے اس عمل کی برکت سے فیض کے چشمے ابلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مخلوق خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیض یاب ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم اعظم کی برکت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عطا کر سکتا ہے تو ضرور آپ کی بھی ہر حاجت پوری کرے گا۔ آپ یقین کیجئے آج کے اس عمل کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آزمایا ہے، بلکہ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس عمل کو آزمایا تو تاریخ میں اس عمل کے نتائج محفوظ کر لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس عمل کو آزمایا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بے شمار روایات اس عمل سے متعلق ہیں جو ہمیں مختلف کتابوں میں ملتی ہیں۔ ناظرین اکرام، اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اب آپ کو وہ عظیم اسم اعظم بتاتے ہیں جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ابن مردویہ میں منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر نہیں اتری سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور جان لیجئے وہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور یاد رہے کہ یہی وہ اسم اعظم ہے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسم اعظم ہے، اور اکابرین نے اس کو مختلف انداز میں آزمایا ہے اور اس سے فوائد اور فیوز حاصل کیے ہیں۔ معزز سامعین کرام، بسم اللہ قرآن کریم کا جوہر ہے، جب کسی دل میں اتر جاتی ہے تو گھر کر لیتی ہے، پھر اس میں کسی اور شے کی گنجائش نہیں رہتی۔ جو نسبت، راحت اور عظمت بسم اللہ کو عطا ہے وہ کسی دوسرے عمل کو نہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو یمن کی سلطنت ملی اور ملکہ بلقیس سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا وہ اسی اسم اعظم کی برکت سے ہوا۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے باقاعدہ طور پر نازل نہیں ہوئی، لیکن قرآن کریم میں سورۃ نمل کی آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ کا نزول ہوا۔ ناظرین اکرام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کیا۔ جب یہ خط ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور اس نے یہ خط بآواز بلند اپنے وزراء کے سامنے پڑھا تو اس اسم اعظم کی بدولت ملکہ بلقیس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ساری سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی جس پر ملکہ بلقیس کی حکمرانی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اسم اعظم ایسے کلمات ہوتے ہیں جن کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کیا جاتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ ناظرین،
اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ یاد رہے کہ اس وظیفے کے متعدد فوائد ہیں اور اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے والے کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے اور حادثات سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس کا پڑھنے والا کسی کے سامنے مغلوب نہیں ہوتا بلکہ ایسا شخص ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر پانی پر دم کیا جائے اور اس شخص کو پلایا جائے، اس کے دل میں آپ کی گہری محبت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یاد رہے کہ ناجائز محبت کے لیے اس کو نہیں پڑھنا بلکہ میاں بیوی کی محبت کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ بہن بھائی ناراض ہیں تو یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن ناجائز محبت کے لیے یہ عمل نہیں کرنا۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعدد فائدے ہیں۔ اگر کسی کی اولاد پیدائش کے بعد جلد ہی وفات پا جاتی ہے تو بسم اللہ کا یہ عمل کرے، انشاءاللہ اولاد بھی ہوگی اور لمبی زندگی والی ہوگی۔ ناظرین اکرام، ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر وظیفہ حدیث سے ثابت ہو، ادھر ادھر سے نہ ہو، اور ہمارا آج کا یہ وظیفہ بھی ایک قرآنی وظیفہ ہے جس کا ذکر متعدد حدیث میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ جب بھی جسم میں کوئی درد ہو تو 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر دم کر دیا کرو، اور مجھے جب بھی کوئی درد ہوتا، کوئی تکلیف ہوتی یا پھر کوئی مشکل پیش آتی تو میں یہ عمل کرتا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ درد، تکلیف اور ہر پریشانی دور ہو جاتی۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم شفا دینے والی آیت ہے، سر درد کا علاج ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دلوں کو خوش کر دینے والی آیت ہے، ہر پریشانی کو دور کر دینے والی آیت ہے۔ ناظرین اکرام، اس طرح حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مصیبت و بلا میں مبتلا ہو اور بسم اللہ شریف کا یہ عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مصیبت اور بلا کو دور فرما دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پریشانی اور مصیبت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیا کریں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی مصیبت اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، لیکن نیک اعمال کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ کتنا آسان ہے یہ عمل کہ کوئی بھی مشکل آئے یا پھر کوئی بھی پریشانی ہو تو 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کیا جائے اور اسے پلا دیا جائے، اور اس عمل کی برکت سے ہر دکھ، پریشانی اور مصیبت ختم ہو جائے گی۔ لیکن بات صرف یقین کی ہے۔ آج ہمارا ان اعمال پر یقین نہیں، ورنہ ان اعمال میں آج بھی وہی طاقت اور تاثیر ہے جو 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں۔ ناظرین اکرام، جب بھی کوئی مشکل ہو، کوئی مصیبت ہو یا پھر کوئی بھی حاجت ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے اور دعا کی جائے، انشاءاللہ ہر مصیبت اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔